أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج مسجد کعبہ کی تعمیر کے بارے میں کچھ اہم واقعات بتائیں گے۔ مسجد کعبہ کی تعمیر مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد کعبہ میں قیام کے دوران حضرت محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے محلہ میں مسجد کعبہ کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ مسجد کعبہ کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف نصب فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب شدہ پتھر پر دوسرا پتھر رکھا۔ پھر دوسرے لوگوں نے مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ یہ مسجد کعبہ ہی وہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں سب سے پہلے تعمیر کی گئی۔ تعمیر مسجد کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس میں نماز پڑھی۔ مسجد کعبہ کی تعریف میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے، جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی وہی زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ یہ مسجد بنی عمر بن عوف کے محلے میں کلثوم بن حدم کے گھر کے ساتھ بنائی گئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نیز کعبہ کے انہی انصار لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ یہ لوگ پاکیزہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پاکیزگی کی بنا پر ان کو پسند فرماتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کعبہ سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کون سا عمل کرتے ہو جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی طرف کی اور تمہیں پسند فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ قضائے حاجت کے بعد ڈیلوں کے ساتھ پانی سے استنجا بھی کرتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کی پاکیزگی سے مراد مفسرین کرام نے ان کا شرک اور گناہوں سے بچنے کا بھی لیا ہے۔ اس ضمن میں مسجد ضرار کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ مسجد ضرار منافقین کعبہ نے مسجد کعبہ کے مقابلے میں محض مسلمانوں پر تفرقہ، انتشار پیدا کرنے اور منافقین کا مرکز بنانے کی غرض سے تعمیر کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اس مسجد کی تعمیر کے متعلق فرمایا کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک اور مسجد ضرار بنائی کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور ایک اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں۔ اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکا رہ چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ شاہد ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ ہرگز اس میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری سے پہلے قبلہ بنی خزرج کا ایک فرد جس کا نام ابو عامر تھا، زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اس کا شمار عالمہ اہل کتاب میں ہوتا تھا اور اس کی عالمیت اور راہبانیت کا سکہ کعبہ، مدینہ طیبہ اور کرب جوار میں جم چکا تھا۔ جب آپ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی اور اس کی عالمیت اور ربانیت کا سکہ مند پڑ گیا، جس سے ان کے دل میں حسد و رقابت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور عبداللہ بن ابی سلول کی طرح ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو گیا۔ ابتدا میں اسے یقین تھا کہ قریش
مکہ کی طاقت اسلام کو مٹا دے گی، مگر جب قریش مکہ کو غزوہ بدر میں شکست اٹھانا پڑی تو یہ شخص قوم بن اشرف یہودی کی طرح مکہ کی طرف چل پڑا۔ قریش اور دوسرے عرب قبائل کو اسلام کے خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھارا، حتیٰ کہ اس نتیجے میں جنگ احد برپا ہوئی۔ اس بدترین حسد نے جنگ احد میں وہ گڑھے کھودے تھے جس میں ایک میں گر کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ اس پر بس نہ ہوئی تو جنگ احزاب میں جو لشکر مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے تھے، اس میں بھی اس کا عمل دخل تھا، حتیٰ کہ جنگ حنین میں جتنی جنگیں لڑی گئیں، اس میں یہ درویش راہب اسلام کے خلاف پوری طرح سرگرم عمل رہا۔ بالآخر عرب قبائل کے پے در پے ناکامیوں سے یہ مایوس ہو کر کثیر روم کو اسلام کے خطرہ سے آگاہ کرنے اور اس کی سرکوبی کے لیے اس کے ہاں جا پہنچا، اور یہی وہ موقع تھا جب اسلامی سلطنت نے فرمانبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسرِ روم کی مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاریوں کی خبر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے دفاع کے لیے تبوک کی مہم پر روانہ ہوئے۔ راہب ابو عامر کی ان سرگرمیوں میں منافقین مدینہ کا ایک گروہ اس سازش میں اس کے ساتھ شریک تھا کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف کسرِ روم اور شمالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے۔ جو وہ کثیر کی طرف روم جانے لگا تو منافقین نے آپس میں مشورہ طے کیا کہ یہ لوگ اپنی سرگرمیوں کے لیے ایک الگ مسجد تعمیر کریں تاکہ مذہبی لبادہ میں مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں کو کامیاب بنایا جائے۔ یہ مسجد کعبہ کے کہیں قریب ہی تعمیر کی گئی اور یہ ابو عامر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کرنے لگا کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھ کر اس کا افتتاح کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک سے واپس آ کر آپ یہ کام سر انجام دیں گے۔ جب آپ تبوک سے واپس مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو سورۃ التوبہ کی 3 آیات نمبر 107، 108، 109 اس سلسلے میں نازل ہوئیں، جس میں مسجد قباء کی تعمیر کو تقویٰ کو بنیاد قرار دیا گیا اور مسجد ضرار کو جھوٹ اور نفاق کی علامت۔ یہ آیات مدینہ منورہ کی قریب ذی عدن میں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے نزول کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کو اس مسجد کو گرانے کے لیے پہلے ہی مدینہ منورہ بھیج دیا گیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے گرا دیا جائے۔ چنانچہ اس مسجد کو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسمار کر دیا گیا۔ یہ تھا مسجد کعبہ کی تعمیر۔ دوستو شیئر کرو، میرے چینل کو سبسکرائب کرو